شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، ہر نماز کے بعد سب سے اچھی دعا، ہر نماز کے بعد یہ دعا ہر مسلمان کو لازمی پڑھنی چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان سے ہمیشہ راضی رہتے ہیں۔ ناظرین محترم، ایک ایسی دعا ہے جو اگر نماز کے بعد پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے انسان کی ساری پریشانیاں ختم کر دیتا ہے۔ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں، اس کی طرف سے برکتیں اور عنایتیں ملتی ہیں۔ انسان کی پریشانی چاہے دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، دنیا کی پریشانیاں جیسے مال کی پریشانی، اولاد کی پریشانی، گھر کاروبار ملازمت کی پریشانی، یہ ساری پریشانیاں اس دعا کی برکت سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اور آخرت کی پریشانیاں جیسا کہ جہنم کا ڈر، عذاب قبر کا ڈر، اللہ تعالیٰ کے اور جتنے بھی عذاب ہیں ان عذابوں کا ڈر، یہ ساری آخرت کی پریشانیاں ہیں۔ اور اس دعا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین دعا بتایا ہے۔ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کی مانگی جانے والی دعاؤں میں اس دعا سے بہتر کوئی دعا نہیں ہو سکتی۔ صرف یہ نہیں فرمایا کہ یہ دعا بہتر ہے، صرف یہ بات بھی ارشاد فرما دیتے تو اس سے بھی کام چل جاتا، لیکن کیا فرمایا کہ انسان کی مانگی جانے والی دعاؤں میں اس سے بہتر دعا کوئی بھی نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا۔ معنی یہ ہوا کہ اے لوگوں مجھ سے دعا کرو میں اسے قبول کروں گا، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد عبادت ہے۔ معنی یہ ہوا کہ تم میری عبادت کرو میں تمہیں ثواب دوں گا۔ ناظرین، دعا ایک عظیم الشان عبادت ہے جس کی عظمت اور فضیلت پر بکثرت آیات کریمہ اور احادیث طیبہ وارد ہیں۔ دعا کی نہایت عظمت میں ایک حکمت یہ ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت کے اظہار، اس کے شان الوہیت کی حضور ہماری عبدیت کی علامت، اس کے علم و قدرت و عطا پر ہمارے توکل و اعتماد کا مظہر، اور اس کی ذات پاک پر ہمارے ایمان کا اقرار اور ثبوت ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارا خالق، مالک، رازق ہے، وہ رب العالمین، ارحم الراحمین، احکم الحاکمین اور مالک الملک ہے۔ تمام عزتیں، عظمتیں، قدرتیں، خزانے، ملکیتیں، بادشاہتیں اسی کے پاس ہیں۔ سب کا داتا اور داتاؤں کا داتا وہی ہے۔ ساری مخلوق اسی کی بارگاہ میں محتاج اور اسی کے دربار میں سوالی ہے، جبکہ وہ عظمتوں والا خدا بے نیاز، غنی، کریم، بے پرواہ اور تمام حاجتوں سے پاک ہے۔ وہ جواد و کریم ہے، بخششیں فرماتا اور جود و کرم کے دریا بہاتا ہے۔ ایک ایک فرد مخلوق کو اربوں خزانے عطا کر دے تب بھی اس کے خزانوں میں سوئی کی نوک برابر کمی نہ ہوگی، اور کسی کو کچھ عطا نہ کرے تو کوئی اس سے چھین نہیں سکتا۔ وہ کسی کو دینا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور وہ کسی سے روک لے تو کوئی اسے دے نہیں سکتا۔ ناظرین، جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی عقیدہ اور ایمان ہمارے دل و دماغ میں شعوری یا لاشعوری طور پر موجود ہوتا ہے، جو کہ الفاظ و کیفیات کی صورت میں دعا کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ اس حکمت کو سامنے رکھ کر غور کر لیں کہ جب دعا اس قدر عظیم عقیدے کا اظہار ہے تو کیوں نہ اعلیٰ درجے کی عبادت بلکہ عبادت کا مغز قرار پائے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دعا سے بزرگ تر نہیں ہے۔ دعا مصیبت و بلا کو اترنے نہیں دیتی۔ دعا مسلمانوں کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو بلا اتر چکی اور جو نہیں اتری، دعا ان سے نفع دیتی ہے۔ دعا رحمت کی چابی ہے، قضا کو ٹال دیتی ہے، بلا کو ٹال دیتی ہے۔ جسے دعا کرنے کی توفیق دی گئی اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، اور مفسرین نے دعا قبول ہونے کی چند شرائط و آداب ذکر فرمائے ہیں، اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ دعا مانگنے میں اخلاص ہو، دعا مانگتے وقت دل دعا کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف مائل نہ ہو، ناجائز اور گناہ کی دعا نہ مانگی جائے، دعا مانگنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین رکھتا ہو۔ اگر دعا کی قبولیت ظاہر نہ ہو تو وہ شکایت نہ کرے کہ میں نے دعا مانگی لیکن وہ قبول نہ ہوئی۔ بھائیوں اور بہنوں، جب ان شرطوں کو پورا کرتے ہوئے دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ قبولیت دعا کا اصل معنی ہے کہ بندے کی پکار پر اللہ تعالیٰ کا اسے لبیک ابدی فرمانا۔ یہ ضروری نہیں کہ جو مانگا وہ مل جائے، بلکہ مانگنے پر کچھ ملنے کا ظہور دوسری صورتوں میں بھی ہو سکتا ہے۔
مثلاً اس دعا کے مطابق گناہ معاف کر دیے جائیں، یا آخرت میں اس کے لیے ثواب ذخیرہ کر لیا جائے، یا اصل مانگی ہوئی شے کی جگہ اس سے بہتر چیز عطا کر دی جائے، یا اس دعا میں مانگی ہوئی چیز بندے کی زیادہ ضرورت کے وقت تک مؤخر کر دی جائے۔ دعا مانگ کر نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر چھوڑ دینا چاہیے کہ رحمان و رحیم خدا ہمارے ساتھ وہی معاملہ فرمائے جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ قضائے الہی پر راضی رہنا بہت اعلیٰ مرتبہ ہے، اور حقیقت میں ہمارے لیے یہی مفید تر ہے، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے جبکہ خدا کا علم لامتناہی پر محیط ہے۔ بارہا ہم اپنی کم علمی سے کوئی چیز مانگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ہمیں منہ مانگی چیز نہیں دیتا، کیونکہ وہ چیز ہمارے حق میں نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ مثلاً بندہ مال اور دولت کی دعا کرتا ہے لیکن وہ اس کے ایمان کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے، یا آدمی تندرستی اور عافیت کا سوال کرتا ہے لیکن علم الہی میں دنیا کی تندرستی آخرت کے نقصان کا باعث ہوتی ہے، تو یقیناً ایسی دعا قبول نہ ہونا ہی بندے کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بہت جامع ہیں، ان میں سے کچھ اپنے لیے منتخب کر لیں تو نہایت عمدہ ہے۔ ایک جامع دعا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اے اللہ، مجھے ایمان و تقوی، صحت و عافیت، خوشیوں اور خوشحالیوں والی لمبی زندگی عطا فرما، جان، مال، عزت اور اہل خانہ کے حوالے سے برے وقت اور آزمائش سے محفوظ فرما، عافیت کے ساتھ ایمان پر خاتمہ، نزا میں آسانی، قبر و جہنم کے عذاب سے حفاظت، محشر کی گھبراہٹ سے امن اور جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ عطا فرما۔ یہ سب دعائیں میرے ماں باپ، بیوی، بچوں اور بہن بھائیوں کے حق میں بھی قبول فرما۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دوں، سو تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلاؤں، پس تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بے لباس ہو سوائے اس کے جس کو میں لباس پہناؤں، لہٰذا تم مجھ سے لباس مانگو، میں تم کو لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو بخشتا ہوں، تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عین عبادت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دلیل یہ آیت تلاوت فرمائی، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے تم مجھ سے دعا کیا کرو، میں ضرور قبول کروں گا۔ بے شک جو لوگ میری بندگی سے سرکشی کرتے ہیں وہ عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور قبولیت کی امید رکھے گا، جو کچھ بھی تو کرتا رہے میں تجھے بخشتا رہوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کے بادلوں تک پہنچ جائیں پھر بھی تو مجھ سے بخشش مانگے تو میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر کے برابر گناہ بھی لے کر میرے پاس آئے پھر مجھے اس حالت میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا ہو، تو یقیناً میں زمین بھر کے برابر تجھے بخشش عطا کروں گا۔ محترم ناظرین، انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ مشکلات اور پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو پکارتا ہے اور دل سے اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت کی روح قرار دیا ہے۔ دعا عبادت کی روح اور اس کا مغز ہے۔ نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور صالحین کی دعاؤں کا ذکر اپنے پاک کلام یعنی قرآن مجید میں متعدد مرتبہ فرمایا ہے۔ ہر شخص محتاج ہے اور زمین و آسمان کے سارے خزانے اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہے، وہی سائلوں کو عطا کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج ہو۔ ناظرین، انسان کی محتاجی اور فقیری کا تقاضا یہی ہے کہ بندہ اپنے مولا سے اپنی حاجت اور ضرورت کو مانگے،
اور اپنے کسی بھی عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے بے نیازی کا شائبہ بھی نہ ہونے دے، کیونکہ یہ مقام عبدیت اور دعا کے منافی ہے۔ دعا کی اہمیت کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں اپنے بندوں کو نہ صرف دعا مانگنے کی تعلیم دی ہے بلکہ دعا مانگنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے پیغمبر، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق دریافت کریں تو فرما دیجئے میں قریب ہی ہوں، جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ غرض یہ ہے کہ دعا قبول کرنے والا خود ضمانت دے رہا ہے کہ دعا قبول کی جاتی ہے، تو اس سے بڑھ کر دعا کی اہمیت کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہ صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ترغیب دی ہے بلکہ اس کے فضائل اور آداب بھی بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دعا سے زیادہ کوئی عمل عزیز نہیں ہے، یعنی انسانوں کے اعمال میں دعا ہی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور عنایت کو کھینچنے کی سب سے زیادہ طاقت ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے، اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب یہ ہے کہ بندہ اس سے عافیت کی دعا کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو مومن کا خاص ہتھیار یعنی اس کی طاقت بتایا ہے، اور دعا کو ہتھیار سے تشبیہ دینے کی خاص حکمت یہی ہو سکتی ہے کہ جس طرح ہتھیار دشمن کے حملے وغیرہ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اسی طرح دعا بھی آفات سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پروردگار میں بدرجہ غایت حیا اور کرم کی صفت ہے۔ جب بندہ اس کے آگے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اسے حیا آتی ہے کہ ان کو خالی ہاتھ واپس کر دے، یعنی کچھ نہ کچھ عطا کرنے کا فیصلہ ضرور فرماتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد در حقیقت سائل کے لیے امید کی کرن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کریم ہے جو مانگنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتا اور بندے کی مصلحت کے مطابق ضرور عطا کرتا ہے۔ ناظرین، قرآن و حدیث سے جہاں دعا کی اہمیت اور فضیلت اور اس کی پسندیدگی معلوم ہوتی ہے، وہیں احادیث میں دعا نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وعید بھی آئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو سوال نہ کرنے سے ناراض ہوتا ہو، حتیٰ کہ والدین بھی اولاد کے ہر وقت مانگنے اور سوال کرنے سے چڑھ جاتے ہیں، مگر دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے کہ جو بندہ اس سے نہ مانگے وہ اس سے ناراض ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرنا تکبر کی علامت ہے، جبکہ مانگنے پر اسے پیار آتا ہے۔ اور دعا قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ دعا مانگتے وقت اپنے گناہوں کو یاد کرنا، اللہ کا خوف طاری ہو جانا، بے اختیار رونا آ جانا، بدن کے روئیں کھڑے ہو جانا، اور اس کے بعد اطمینان قلب اور ایک قسم کی فرحت محسوس ہونا، بدن ہلکا معلوم ہونے لگنا گویا کندھوں پر سے کسی نے بوجھ اتار لیا ہو۔ جب ایسی حالت پیدا ہو تو بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی طرف خشوع قلب کے ساتھ متوجہ ہو کر اس کی خوب حمد و ثنا اور درود کے بعد اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اساتذہ اور مسلمانوں کے لیے گڑ گڑا کر دعا کریں۔ انشاءاللہ اس کیفیت کے ساتھ کی جانے والی دعا ضرور قبول ہوگی۔ دعا کی قبولیت میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دعا کی قبولیت کا وقت متعین ہے، اور نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے، اور یوں نہیں کہنا چاہیے کہ میں نے دعا کی تھی مگر قبول نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نا امید ہونا مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ دعا کی قبولیت میں اللہ تعالیٰ کبھی کبھی مطلوب سے بہتر کوئی دوسری شے انسان کو عطا فرماتا ہے، یا کوئی آنے والی مصیبت دور کر دیتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ دعا مظہر عبدیت اور ایک اہم عبادت ہے۔ دعا مضطرب قلوب کے لیے سامان سکون، گمراہوں کے لیے ذریعہ ہدایت، متقیوں کے لیے قرب الہی کا وسیلہ، اور گناہ گاروں کے لیے اللہ کی بخشش اور مغفرت کی بہار ہے۔
اسی لیے ہمیں دعا میں ہرگز سستی اور کاہلی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بڑی محرومی کی بات ہے کہ ہم دشمنوں سے نجات اور طرح طرح کی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے بہت سی تدبیریں کرتے ہیں، مگر وہ نہیں کرتے جو ہر تدبیر سے آسان اور ہر تدبیر سے بڑھ کر مفید ہے، یعنی دعا نہیں کرتے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس اہم اور محتمم بالشان عبادت کے ارکان و شرائط و واجبات و مستحبات کے ساتھ اور منہیات اور مکروہات سے بچتے ہوئے اپنے خالق و مالک کے سامنے وقتاً فوقتاً خوب دعائیں کرتے رہیں۔ تو ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اور یہ دعا سب سے بہترین دعا بتلائی ہے۔ اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ۔ دوبارہ سماعت فرمائیے، اللہم انی اسألک المعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، اور اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اس دعا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین دعا بتائی ہے۔ اور دنیا اور آخرت کی عافیت کیا ہے؟ دنیا کی عافیت یہ ہے کہ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات کا پردہ ہو، انسان کسی کا محتاج نہ ہو، انسان کے رزق میں، عمر میں، اولاد میں، ہر چیز میں برکت ہو، یہ دنیا کی عافیت ہے۔ اور آخرت کی عافیت کیا ہے؟ کہ انسان جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے، آخرت میں اللہ تعالیٰ انسان سے راضی ہو جائے، یہ آخرت کی عافیت ہے۔ اس دعا میں دونوں طرح کی عافیتیں ہیں۔ اگر آپ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں، چاہے وہ نماز فرض ہو، سنت ہو، واجب ہو، نفل ہو، کوئی بھی نماز ہو، جب نماز کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد اس دعا کو ایک مرتبہ کم از کم پڑھ لیں۔ اس سے زیادہ جتنی بار پڑھیں گے انشاءاللہ فائدہ ہوگا، لیکن ایک بار ضرور پڑھیں۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتائیں اس میں سب سے زیادہ خیر ہوتی ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ہر نماز کے بعد جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ دعا کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے متعدد جگہ ہدایت دی ہے۔ ان آیات مبارکہ سے دعا کی عظمت واضح ہوتی ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک راستہ پائیں۔ اسی طرح سورۃ الاعراف میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں، اپنے پروردگار سے عاجزی سے اور چپکے دعائیں مانگا کرو، وہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور ملک میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرنا، اور خدا سے خوف کرتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا، کچھ شک نہیں کہ خدا کی رحمت نیکی کرنے والوں سے قریب ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی عظمت، اس کی برکتیں، اس کے آداب اور دعا کرنے کے بارے میں واضح ہدایات دی ہیں۔ ایسی بے شمار احادیث ہیں جن میں دعا کا ذکر ہے اور دعا کی اہمیت اور فضیلت کو واضح کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کارآمد اور نفع مند ہوتی ہے، اور ان حوادث میں بھی جو نازل ہو چکے ہیں اور ان میں بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئے، بس اے خدا کے بندو، دعا کا اہتمام کرو۔ ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے اس کا فضل مانگو، کیونکہ اللہ کو یہ بات محبوب ہے کہ اس کے بندے اس سے دعا کریں اور مانگیں۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے امید رکھتے ہوئے اس بات کا انتظار کرنا کہ وہ بلا اور پریشانی کو اپنے کرم سے دور فرمائے گا، اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے یہاں کوئی چیز اور عمل دعا سے زیادہ عزیز نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کو اپنی بارگاہ میں دعا کرنے اور صرف اللہ ہی سے مدد مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری تمام جائز حاجات و ضروریات اور تمام جائز دعائیں پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔